بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی ایک کلپ شیئر کی گئی تھی، جس میں حضرت یہ فرما رہے تھے کہ جو حدیث سنائی جاتی ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کیا اور میرے نور کو پیدا کیا، تو یہ موضوع ہے من گھڑت ہے۔ تو اس پر بعض حضرات کی طرف سے سوالات آئے کہ حضرت تو اس کو موضوع فرما رہے ہیں، لیکن بہت سے اہل علم نے اس کو کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مثلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت کی کتاب ہے نشر الطیب، اس کے اندر حضرت نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور بہت سے اہل علم حضرات ہیں جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو مشہور شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روی محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ تو آپ کہنے ہیں کہ یہ تو ثابت ہی نہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسے جو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، تو صرف حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع نہیں کہا ہے، بلکہ بہت سے اہل علم اس کی صراحت کر چکے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ مثلا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالفتاح غدہ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، یہ حضرات سب صراحت کر چکے ہیں کہ یہ بے سند اور بے اصل موضوع روایت ہے، تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ بعض اہل علم نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر دیا ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب کے اندر ذکر کر دیا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں، ان سے پہلے جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے روایتوں کو نقل کر دیتے ہیں، لیکن جب تحقیق سامنے آ جاتی ہے، تحقیق سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ روایت جو ہے صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر اسی بات کو ماننا چاہیے اور اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو محض کسی کتاب کے اندر نقل ہونے کی وجہ سے وہ روایت جو ہے اوتھینٹک اور معتبر نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی سند وغیرہ دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد ہی اس کو معتبر اور مستند مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اور رہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور شعر ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روی محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، تو یہ جو اشعار ہیں اصل یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں جب مناظرہ ہوا کرتا تھا، بریلوی جو بنا کرتے تھے وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ منع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، حالانکہ آپ کے جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے وہ تو یہی کہتے ہیں، تو یہ شعر پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کا جواب عام طور سے دے دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو شعر ہے، شعر سے کوئی عقیدہ تھوڑی نہ ثابت ہوتا ہے، اشعار کے اندر تو توسع ہوتا ہے، بیان کر دیا گیا ہے، وہاں اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں بیان کر دی جاتی تھی۔ لیکن در حقیقت یہ اشعار حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے ایک شاعر تھے، راول پنڈی کے رہنے والے تھے، کرم حیدری ان کا نام تھا، ان کا شعری مجموعہ ہے جو نعم کے نام سے کتاب ہے، ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 39 اور 40 ہے۔ یہ کتاب آپ کو ریختہ پر اگر آپ تلاش کریں گے تو وہاں مل جائے گی۔ تو وہاں یہ اشعار ذکر کیے گئے ہیں، در حقیقت کرم حیدری کے اشعار ہیں، جنہیں غلطی سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو نعت ہے، اس کا جو مقطع ہے، آخری جو شعر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو یہاں بھی لوگ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم کے بجائے قاسم لکھ دیتے ہیں، تو یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں ہی نہیں کہ ان سے استدلال کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر اس بات کو جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نہیں ہیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔